بسم اللہ الرحمن الرحیم، بند نمبر 33۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ترنم کہتے ہیں موسیقی پیدا کرنے کی آواز، اور چمن دہر کہتے ہیں زمانے کا باغ، تبسم مسکراہٹ کو کہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر دنیا کے باغ میں یہ پھول نہ ہو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نہ ہوتی، تو پھر نہ یہاں بلبل کا نغمہ مسرت گونجتا اور نہ کلیوں کی مسکراہٹ ہی ابھرتی، جو اس کی خوشی اور شادابی کی علامت ہے۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو۔ ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، میں کہتے ہیں شراب کو، اور خم اس مٹکے کو کہتے ہیں جس کے اندر شراب ڈالی گئی ہو۔ بزم توحید یعنی توحید کی بزم، محفل۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اسی طرح ساقی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر توحید اور اسلام بھی نہ ہوتے، یعنی شراب اور میں بھی نہ ہوتے، شراب اور خم بھی نہ ہوتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ ہی ملت اسلامیہ موجود ہوتی اور نہ ہی توحید پرستوں کی محفل کا وجود ہوتا۔ اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ افلاک کہتے ہیں آسمان کو، اور نبض ہستی زندگی کی نبض، تپش آمادہ یعنی حرکت کرنے کے لیے تیار۔ اے مسلمانوں، تم یہ بات مت بھولو کہ آسمان کا خیمہ اسی مقدس نام کے سبب قائم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور وجود ہی سے کائنات کی نبض میں حرکت اور حرارت پیدا ہوئی ہے۔ اور میرے مسلمانوں، اس بند میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت پوری دنیا کی رونق اور بہار ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہ ہوتی اور اس کی خوشبو سارے عالم میں نہ پھیلتی، تو دنیا آج بھی اسی طرح ہزار سیدھا ہوتی جیسے پہلے تھی۔ انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے سرسبزی اور حقیقی مسرت نصیب ہوئی ہے۔ پہلے شعر میں انہیں باغ دنیا کا حسین ترین پھول قرار دیا گیا ہے، اور دوسرے شعر میں ان کی ذات گرامی کو ساقی مے توحید کا لقب دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جنت میں حوض کوثر کے ساقی ہوں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی توحید پرستوں کو توحید اور معرفت کی شراب پلانے والے ہیں۔ لوگوں، اگر خدا تعالیٰ آپ کو دنیا میں نہ بھیجتا تو پھر دنیا میں نہ تو اسلام ہوتا اور نہ ہی مسلمانوں کا وجود ہوتا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دنیا میں رحمت و برکت کا نزول ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں، آپ اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔
آپ فرماتے ہیں کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کو لمحہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کو لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ مسلمان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام سے اپنی عقیدت و محبت یوں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔